بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء اکرام سے جس طرح کے امتحان لیے ہیں وہ ان کی امت میں سے کوئی بھی انسان نہیں دے سکتا، کیونکہ انبیاء اکرام کے امتحان بہت سخت ہوتے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ہر انسان کی طاقت کے مطابق اس کا امتحان لیتا ہوں۔ آج ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے نبی کا واقعہ سناتے ہیں کہ جو ایک عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا اور کہا کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے مسئلہ مارنے لگا ہے، اور اے میرے پروردگار، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ تم مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو، اور اے میرے پروردگار، اس کو خوش اتوار بنا لو، اس کو خوش اتوار بنائیو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے زکریا، ہم تم کو ایک لڑکی کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا، پروردگار، میرے ہاں لڑکا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں۔ حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا۔ تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ مجھے آسان ہے، اور میں پہلے تم کو بھی پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے۔ کہا کہ پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہو کر بھی 3 رات دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام خدا کو یاد کرتے رہو۔ اے یحییٰ، ہماری پکڑ ہے، کتاب کو زور سے پکڑے رہو، اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی، اور وہ پرہیزگار تھے اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے، اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، ان پر سلام اور رحمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اور زکریا کو اس کا متکفل بنا دیا۔ زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی کہ خدا کے ہاں سے آتا ہے، بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ اس وقت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا کہ پروردگار، مجھے اپنی جناب سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ اور ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، خدا تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو خدا کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور خدا کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ زکریا نے کہا، اے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا؟ میں تو بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ خدا نے فرمایا، اسی طرح خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ زکریا نے کہا کہ پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ خدا نے فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے، تو ان دنوں میں اپنے پروردگار کی کثرت سے یاد اور صبح و شام اس کی تسبیح کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا، اور زکریا کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، مجھے اکیلا نہ چھوڑو اور تو سب سے بہتر وارث ہے، تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخش دیا، اور ان کی بیوی کو ان کے حسن معاشرت کے قابل بنا دیا۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، حافظ ابو القاسم بن اسحاق نے بڑی مشہور کتاب
تاریخ الحافل میں حضرت زکریا علیہ السلام کا پورا نام زکریا بن برقیہ لکھتے ہوئے یہ بھی بتایا ہے کہ انہیں زکریا بن دان اور زکریا بن لدن بن مسلم بن صدوق بن حسبان بن داؤد بن سلیمان بن داؤد ابو یحییٰ بھی کہا جاتا تھا، اور یہ کہ وہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کے نبی کی حیثیت سے مبعوث ہوئے تھے۔ ابن اسحاق نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کی تلاش میں دمشق کے علاقے میں گئے تھے، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا وہ اس وقت دمشق میں تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ان کا نسب نامہ اور کئی طرح بیان کیا گیا ہے، نیز یہ کہ ان کا نام الف ممدودہ اور الف مکسورہ دونوں کے ساتھ لیا جاتا تھا، اور بعض لوگ انہیں ذکر بھی کہتے تھے۔ ناظرین گرامی، امام احمد فرماتے ہیں کہ انہوں نے یزید ابن ہارون کی زبانی ثابت ابی رافع اور ابی ہریرہ کے حوالے سے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یحییٰ نجار تھے۔ پیارے دوستو، یحییٰ بن سعید انصاری کے حوالے سے جو روایت محمد بن اسحاق نے بیان کی ہیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت یحییٰ بن زکریا مدلیسن میں شمار ہوتے تھے، جبکہ ایک حدیث نبوی میں جو ابن اسحاق نے دیگر حوالوں کے علاوہ معاذ کے علاوہ سے روایت کی ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ جوانان جنت کے سردار ہوں گے، لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شامل کر لیا۔ اسرائیل میں بھی ابی حسین اور حسیمہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خالہ زاد بھائی تھے، نیز یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام صوف کے کپڑے پہنا کرتے تھے، جبکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اونٹ اور خرگوش کے بالوں سے بنا ہوا لباس استعمال کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، اسی روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان دونوں کے پاس دینار و درہم یا لونڈی غلام جیسی کوئی چیز نہ تھی، بلکہ وہ معمولی ضروریات زندگی سے بھی بے نیاز تھے۔ وہب ابن منبع کی اس روایت میں مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا حضرت یحییٰ علیہ السلام فوت ہوئے تھے یا انہیں قتل کیا گیا تھا، تاہم مشہور ترین روایت یہ ہے کہ انہیں قتل کیا گیا تھا۔ اسی روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے باغے تھے، تو انہوں نے ایک درخت کے تنے میں جو ان کی دعا پر درمیان سے شک ہو گیا تھا پناہ لے لی تھی، اور جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے ان کا دامن اتفاق سے اس درخت کے تنے کے دوبارہ برابر ہونے سے قبل باہر رہ گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے تعاقب میں آنے والے دشمنوں کو ان کے وہاں چھپنے کا پتہ چل گیا، اور انہوں نے اس درخت کو تنے تک آرے کے ذریعے دو حصوں میں چیر ڈالا۔ اسی روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب اوپر سے نیچے کی طرف چلتا ہوا ان کے سر کے قریب پہنچا تو ان کے ہونٹوں پر فریاد آتے آتے رہ گئی تھی، جس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں پیغام پہنچا تھا کہ اگر ان کے لبوں پر فریاد آئی اور انہوں نے صبر کا مظاہرہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے باشندوں سمیت الٹ دے گا، لہٰذا انہوں نے اہل زمین کو دائمی تباہی سے بچانے کے لیے چیخ اور فریاد تو کیا اپنے لبوں تک آہ تک نہ آنے دی تھی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی اسناد مروی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا کہ وہ ان کی بنی اسرائیل میں تبلیغ کریں۔ پہلی بات یہ تھی کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مانے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے، کیونکہ وہی وہ واحد ہستی ہے جو انہیں رزق دیتا ہے اور ان کی جملہ ضروریات پوری کرتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کریں گے تو ان کی مثال اس غلام کی سی ہوگی جو ہو تو کسی کا زر خرید غلام اور اسی کا کھاتا پیتا ہو، لیکن اطاعت کسی اور شخص کی کرتا ہو۔ دوسری بات نماز ہے، جسے پوری توجہ سے ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ اس کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس کی طرف متوجہ رہتا ہے، لہذا بندے کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اپنے معبود کے سامنے پوری طرح متوجہ رہے۔ تیسری بات روزہ ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے لباس کو تو مشک سے خوشبو میں بسا لے، لیکن اس کے منہ سے مشک کی خوشبو نہ آئے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق روزہ دار کے منہ سے بھی مشک کی خوشبو آئے گی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگی۔ چوتھی بات صدقہ ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی کا کوئی دشمن اسے کسی مضبوط قلعے میں قید کر دے جہاں سے اس کی رہائی محال ہو، اور اس کے علاوہ اس کی گردن بھی مارنا چاہتا ہو،
لیکن کچھ زر نقد لے کر اسے چھوڑ دے۔ پانچویں بات جس کا خدا نے حکم دیا تھا وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے، کیونکہ ایسا کرنے سے شیطان اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے پاس بھٹکنے نہ پائے گا۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ان احکام کا اپنے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ذکر کیا تو ان سے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ احکام بنی اسرائیل تک چاہیں تو وہی یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہی پہنچائے، لیکن وہ بولے کہ اگر اس سلسلے میں وہ سبقت کریں گے تو ان کی قوم ان کی آزاد رسانی پر مستعد ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہی نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور انہیں اللہ تعالیٰ کے ان پانچوں احکام پر عمل کرنے کا حکم دیا، اور یکے بعد دیگرے ہر حکم کے ساتھ یہی مثالیں بھی دی۔ اس حدیث مبارکہ کے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، میں بھی تمہیں ان پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں جن کا حکم مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا۔ پہلا حکم جماعت ہے، دوسرا حکم کی سماعت ہے، تیسرا حکم اس حکم کی تعمیل، چوتھا حکم ہجرت، اور پانچواں حکم جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جماعت سے قطع تعلق کیا تو سمجھو کہ اس نے اسلام کا طوق اپنی گردن سے اتار پھینکا، اعلیٰ یہ کہ وہ توبہ کر کے رجوع کر لے، ورنہ اگر وہ زمانہ جاہلیت کے دعاوی پر قائم رہا تو اس کی سزا جہنم ہوگی۔ ناظرین گرامی، با صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام لوگوں کی بھیڑ بھاڑ سے بچ کر اکثر ویرانی مقامات پر چلے جاتے اور درختوں کے پتے کھا کر گزارا کر لیتے تھے، اور ساتھ ہی کہتے تھے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت ابن اسحاق یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد حضرت زکریا علیہ السلام کبھی کبھی انہیں ڈھونڈتے ہوئے بحیرہ اردن تک جا پہنچتے تھے۔ دونوں مل کر خوف خدا کی وجہ سے رونے لگتے تھے اور وہ دونوں اسے بھی عبادت کا درجہ دیتے تھے۔ ابن وہب، مالک، حمید بن قیس اور مجاہد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوراک جھاڑیوں کے پتے تھے، اور وہ خدا کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ روتے روتے ان کی آنکھوں کے گرد کڑے پڑ جاتے تھے۔ محمد بن یحییٰ ذیلی کہتے ہیں کہ ان سے ابو صالح لیث اور عقیل نے ابن شہاب کے حوالے سے بیان کیا کہ ایک روز آخر الجراح بھی ادریس خولانی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ بولے، میں تمہیں ایک بہترین آدمی کا قصہ سناؤں؟ ان سے یہ سن کر ان کے پاس بیٹھے ہوئے سب لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے تو وہ بولے، وہ آدمی یحییٰ علیہ السلام تھے جنہیں جنگلی جانوروں کے ساتھ شریک تو عام اس سے زیادہ پسند تھا، اور وہ انسانوں کے ساتھ مل کر طرح طرح کے لذیذ کھانے کھائیں کیونکہ انہیں اس سے کراہت تھی۔ ابن مبارک وہب بن الورد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت زکریا علیہ السلام اپنے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کو ڈھونڈتے ہوئے ایک ویران قبرستان میں جا پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک نئی قبر کھود کر اس میں بیٹھے زارو قطار رو رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام ان سے بولے، اے میرے بیٹے، میں تمہیں 3 دن سے تلاش کرتا پھر رہا ہوں اور تم اس قبر میں بیٹھے رو رہے ہو۔ اپنے والد سے یہ بات سن کر حضرت یحییٰ علیہ السلام بولے، والد محترم، دوزخ اور جنت کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ روئے بغیر منقطع نہیں ہو سکتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر فرمایا، تم نے سچ کہا، اور پھر دونوں مل کر رونے لگے۔ وہب بن منبع اور مجاہد ایسی ہی ایک روایت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا کے خوف سے روتے روتے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے گالوں میں آنسوؤں کے مسلسل بہنے سے گڑے پڑ گئے تھے۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے۔